صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنهدینہم سبلنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے دنیا میں جائیں گے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی. اللہ پاک فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنهدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے راستے میں ہمارے طریقے کے مطابق مجاہدہ برداشت کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنی محبت ہمارے پیاس سے کھول دیتے ہیں. اب اللہ پاک نے فرمایا والذین جاہدوا فینا. جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں. مجاہدے کا مطلب ہے زندگی کے اندر مشقت اٹھانا. اس کو ریاضت کرنا بھی کہتے ہیں. جیسے ایکسرسائز کیا ہوتی ہے؟ مشقت اٹھانا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، وزن اٹھانا، جوگنگ کرنا، ڈمبل اٹھانا. تو یہ ایکسرسائز کرنا، ورزش کرنا، مجاہدہ کرنا. لیکن یہاں مراد ہے اصطلاح شرع کے اندر مخالفت نفس کی مخالفت کرنا. یعنی نفس جو کہہ رہے وہ نہ کرنا، اس کے مقابلے میں اللہ جو کہہ رہے وہ کرنا. اس کو اصطلاح شرع میں مجاہدہ کہتے ہیں. تو جو بندہ مجاہدہ کرتا ہے، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس کے کرنے میں بندہ مشقت اٹھاتا ہے. تو کیا اللہ پاک کے احکام میں مشقت ہے؟ اللہ کے ولیوں سے پوچھیں تو کہتے نہیں. نماز تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمیں اس سے مناسبت ہوگی. اس کے بغیر تو نماز کے بغیر تو کھانا ہی اچھا نہیں لگتا، نماز کے بغیر تو سونا ہی اچھا نہیں لگتا. جس سفر میں نماز کا موقع نہ ملے ہم تڑپ جاتے ہیں، آئے نماز بھی پڑھی. تو اللہ کے ولیوں کو تو ایسی کیفیت ہوتی ہے. اور جو سیدھے سادھے مومن بندے ہیں ان کو مشقت ہوتی ہے. تو حکم ایک اور کیفیت دو. کیسے؟ ایک کو راحت مل رہی ہے اور دوسرے کو مشقت. معلومات جس کو مشقت نظر آ رہی ہے، مشقت فی نفسی عمل میں نہیں ہے بلکہ اس کی طبیعت میں. اللہ کے ولیوں کی طبیعت ایسی بن گئی ہے کہ ان کو مشقت نظر نہیں آ رہی، اللہ کی محبت نظر آ رہی. اور جو اللہ کے ولی نہیں ہیں، سیدھے سادھے لوگ ہیں، ان کو نماز میں مشقت اس لیے نظر آتی ہے کہ ان کو نماز سے مناسبت ہے ان کی طبیعت کو. تو طبیعت کے اعتبار سے مشکل ہے، ورنہ فی نفسی اللہ کا حکم مشکل ہے. اگر مشکل ہوتا تو ولیوں کو بھی مشکل ہوتا، لیکن ان کو مشکل نہیں ہے. اس کا مطلب مشکل ہے ہی نہیں. ان هذا الدین یسر، یہ دین تو انتہائی آسان ہے. جب اللہ نے اس کو آسان فرما دیا، اللہ کے محبوب کو آسان فرما دیا، تو مشکل کہاں سے ہوا؟ مشکل ہماری طبیعت کی وجہ سے. اور اس کو ایک طرح مثال سے سمجھیں. بچہ دودھ پیتا ہے، اور اس کو دودھ سے مناسبت ہے. جب 2 سال کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ کی ترتیب یہ ہے کہ اب اس سے دودھ چھڑایا جائے. اب دودھ اس کے لیے جائز نہیں جی، لہذا اب اس کو 2 روٹی کھانے کا عادی بنایا جائے.
لیکن دودھ چھڑانا ماں بہنوں سے پوچھو کتنا مشکل ہے. بچہ بھی تڑپتا ہے اور ماں بھی سینے پر پتھر رکھتی ہے، اس لیے کہ جب وہ روتا ہے تو اس کے سینے میں ایٹم ہوتی ہے، اس کے سینے میں بچے کا دودھ جوش مارتا ہے اور ماں کو اس کی تکلیف ہوتی ہے. تو جب دودھ چھڑاتے ہیں ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور بچے کو بھی تکلیف. لیکن یہ تکلیف اگر برداشت نہیں کریں گے تو یہ بچہ 25 سال کا ہو جائے گا تو بھی دودھ نہیں چھوڑے گا، اور 25 سال کا ہو جائے گا تو بھی 2 روٹی کھانے کے قابل نہیں ہوگا. دودھ ہی میں اس کو بنائے گا، دودھ ہی کی عادت خالی رہے گا. لیکن جب ماں محبت کے سینے پہ چھاتی کو پتھر رکھتی ہے، برداشت کرتی ہے، زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے کا مسئلہ ہوتا ہے اسے، اس کے بعد اس کا جوش ٹوٹ جاتا ہے اور بچے کو بس ایک آدھ رات کا مسئلہ ہوتا ہے. اللہ پاک اس کو صبر دیتے ہیں، اللہ کے نظام ہے. اب یہ بچہ جب یہ مشقت برداشت کرتا ہے، ماں بھی مشقت برداشت کرتی ہے، تو اللہ رب العزت دونوں کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں. ٹھیک اسی طرح ہر عمل کے اندر فی نفسی ہی مشقت ہے. مشقت اسی اعتبار سے کہ ہماری طبیعت اس کی عادی نہیں ہے، لیکن جب ہم اپنی طبیعت کو راؤز کرتے ہیں تو اس کا عادی اس کو بناتے ہیں، اللہ پاک آسانی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں. پھر نماز بندے کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے. نماز کے بعد کھانا اچھا نہیں لگتا، نماز کے بغیر کھانا اچھا نہیں لگتا. رمضان کے روزوں کے بغیر اس کو زندگی گزارنا اچھی لگتی. جب تک وہ حج نہ کرتا ہے وہ بے چین رہتا ہے. حج اس پہ فرض ہے، اللہ سے حج ادا کرنا تڑپتا ہے. آئے دن مشکلیں آتی جا رہی ہیں، قانون بنتے جا رہے ہیں، کنڈیشن ملتی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں دنیا سے ایسے چلا جاؤں مجھ پہ حج مجروح کے سال ہو چکے. تو جب کوئی بندہ اعمال میں اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے تو فی نفسی ہی اس کو شروع میں مشقت ہوتی ہے، لیکن مشقت عمل کی وجہ سے نہیں ہوتی. عمل مشقت والا نہیں ہوتا، مشقت ہماری طبیعت میں ہوتی ہے. جب ہم اس طبیعت کو راؤز کر لیتے ہیں، اس طبیعت کو عادی بنا لیتے ہیں. جی کچھ بھی دیکھو، جو بچے جوگنگ کرتے ہیں، واکنگ کرتے ہیں، تو پہلے دن جب واکنگ کرتے ہیں 1 کلومیٹر یہ پنڈلیاں بھر جاتی ہیں درد سے. پھر دوسرے دن تیسرے دن جب کرنا شروع کرتا ہے کوئی بھی درد نہیں، کیونکہ عادی بن گیا. تو یہ درد جو تھا چلنے میں نہیں تھا، یہ جسم میں تھا. اگر چلنے میں ہوتا تو دوسرے دن میں چل رہے، تیسرے دن میں چل رہے، چوتھے دن میں چل رہے، زندگی میں چل رہے. اب کیوں نہیں ہے؟ تو چلنے میں درد نہیں تھا، تو پیروں میں درد تھا، طبیعت میں تھا. تو اسی طرح عمل مشکل نہیں ہے. عمل کی طرف ہماری طبیعت ہمیں آنے نہیں دیتی. طبیعت جو ہے عمل کے خلاف جاتی ہے. نفس و شیطان کا اس میں زور ہوتا ہے. جب یہ بندہ ہمت کر کے اپنے آپ کو عادی بنا لیتا ہے عمل کا، تو پھر وہ عمل سے بہتر اس کو کوئی چیز نظر نہیں ہے. اللہ کا حکم ادا کر کے عمل پورا کر کے خوش ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو بندے نماز کے عادی ہوتے ہیں، جی ماشاء اللہ نماز کے عادی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، جب سفر کرتے ہیں تو نماز تو بے چینی آتی ہے، اور جب مناسب جگہ مل کے نماز پڑھنے سے مزہ آ گیا، ہلکے پھلکے ہو گئے، اللہ کا فریضہ ادا ہو گیا. ہلکے پھلکے ہو گئے کہ نماز کا فریضہ ادا ہو گیا. اب کھانا بھی اچھا لگے گا، اب پینا بھی اچھا لگے گا، اب چائے بھی اچھی لگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا فریضہ ادا ہو گیا. اس میں اللہ پاک قرآن پاک فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو بندہ ہمارے راستے میں، اب یہ جو فینا کا لفظ ہے نا، اس کی مختلف تفسیریں ہیں، غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کتنی حکمت بڑی باتیں فرما رہے ہیں. جو بندہ ہمارے راستے میں ہمارے طریقے کے مطابق مشقت برداشت کرتا ہے، مجاہدہ برداشت کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے اپنی محبت و معرفت کے راستے کھول دیتے ہیں. کیا مطلب؟ معلوم ہوا بندہ جس مشقت کو اپنے اوپر اوڑھے اور وہ حضور کے طریقے کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو، اس پہ کوئی ثواب نہیں، اس پہ کوئی ثواب نہیں. ابھی ابھی 2 ہفتے پہلے سفر حج سے آیا، تو اس موقع پر بہت ساری چیزیں دیکھنے سمجھنے کا موقع ملا. اپنے دوست احباب اور سبق کو ہم نے سنایا بھی.
تو وہی سبق پھر سے دہراتا ہوں آپ کے سامنے. عبادت حج کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو کام جس طرح سے اللہ پاک نے فرمایا جس کو محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا وہی عبادت. اس کے خلاف کریں گے تو عبادت نہیں، وہ عادت. مثال کے طور پر یہاں سے شروع کرتے ہیں. جب کوئی بندہ حج عمرے کے سفر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ احرام پہنتا ہے. احرام پہنتا ہے ہاتھوں سے بھر. احرام کہتے ہیں اصل میں نیت کو کہ اللہ آپ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کیا ہے قبول فرمائیے، آسان فرمائیے. جب یہ نیت کر لیں تو یہ احرام ہو گیا. البتہ عورت کے لیے صرف نیت کافی ہے. لباس شریف اس کا تو عام اپنے گھر میں پہنتی ہے، نیت کرنے کے بعد اس کا لباس وہی رہے گا. البتہ مرد کے لیے کنڈیشن دوسری آتی ہے کہ اس نیت کے ساتھ ساتھ وہ سلا ہوا لباس نکالے اور بغیر سلا لباس پہنے. نیچے بغیر سلی ہوئی لنگی اور اوپر بغیر سلی ہوئی چادر. اندر بنیان نہیں، انڈرویئر نہیں، نیچے پیروں میں موزے نہیں، جوتے نہیں، بلکہ کھلی چپل دو پٹی والی. سر کے اوپر پگڑی نہیں، ٹوپی نہیں، بس دو چادروں میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر کا سفر کرے. اب دیکھیے اب ہمیں سنے بہت اچھا ذکر ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بے شک تمام تعریفیں آپ کو سزاوار ہیں اور یہ ملک، یہ کائنات، یہ سرزمین، یہ سب کی سب آپ کی ہے. آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ بلا شرکت پہلے ہر چیز کے مالک ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں. اب یہ اتنے پاورفل الفاظ ہیں، اتنے پیارے ہیں. اب آپ نے سوچا یار مولانا صاحب نے بہت اچھا ذکر بتایا لبیک اللہم لبیک، اب ہم روزانہ یہ پڑھیں تو یہ ذکر ہم احمد آباد کی گلیوں میں نہیں کر سکتے. اس ذکر کے لیے دو کنڈیشن ہیں. ایک تو اللہ کے دربار کا سفر ضروری اور دوسرا سرکاری لباس ضروری. احرام کی حالت میں ذکر کو کرے، احرام ضروری اور اللہ کے گھر کا سفر ضروری. ان دو کنڈیشنوں کے ساتھ یہ ذکر ہے مشروع کہ اب جو ہے آپ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ذکر کریں. معلوم ہوا اس ذکر کو ان کنڈیشنوں کے ساتھ ہی انجام دینا ہوگا تو یہ عبادت کہلائے گی. اور اگر اس کے علاوہ ہم اپنے شوق سے ویسے ہی کرتے پھریں یہ دین میں زیادتی ہوگی ہماری طرف سے. اس کا جو تخصیص ہے احرام کے ساتھ اور سفر حج اور سفر عمرہ کے ساتھ وہ تخصیص ختم ہو جائے گی. تو ہم نے زیادتی. یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ جب ہم احرام کے لیے غسل کریں تو غسل میں اٹھنے کے بعد یہ بھی نیت کریں کہ یا اللہ جسم کا میل تو میں نے صابن کے ذریعے سے مل مل سے دھو دیا ہے کہ اللہ دل کے میل کو میں کیسے دور کروں، اس کو آپ اپنے فضل سے دور کریں. اور جب احرام کی چادریں باندھ لیں تو اللہ سے کہیں کہ یا اللہ آج میں نے اختیار سے احرام کے کفن کے مشابہ احرام کی چادریں اپنے جسم پہ اڑی ہیں کہ اللہ اس وقت کہنے سے پہلے جب لوگ مجھے کفن پہنائیں اللہ اس سے پہلے لباس تقویٰ پہننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ موقع کی مناسب دعا. اس کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے حرم پہنچیں گے. اب مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں جانے کے بعد کعبۃ اللہ کے طواف کرنا ہے، کعبۃ اللہ کے طواف کرنا ہے. اب طواف اللہ کے گھر کا کرنا ہے تو اللہ کے گھر کو بہت سارے یہ بھی اللہ کا گھر ہے، بڑا خوبصورت ہے، بہت قدیم ہے، برکت والا ہے. اور جتنے بھی مسجد ہے یہ بیت اللہ اللہ کے گھر ہے. تو پھر اپنے محلے میں اپنی بستی میں کسی مسجد کا طواف کرنا جائز نہیں، صرف اسی گھر کا طواف کرنا ہے. معلوم ہوا چکر تو لگانا ہے لیکن ادھر ادھر کے چکر نہیں لگانا، وہی چکر لگانا ہے جو محبوب نے لگا کے دکھایا. اللہ نے جس گھر کے چکر کاٹنے کا حکم دیا. معلوم ہوا گھر تو اور بھی ہیں لیکن ان کے چکر نہیں، اسی گھر کے چکر جس کا نام بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ. معلوم حکم اللہ کا چلتا ہے. تو آدمی اگر کوئی مجاہدہ کرے، نفس کے خلاف کرے اور عمل کرنے میں مشقت کرے اور اللہ کا حکم کے مطابق نہ ہو، حضور کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ بجائے ثواب دلانے کو گناہ دلائے. جیسے کوئی آدمی اپنے شہر کی مسجد میں طواف کرنا شروع کرے بجائے ثواب کے گناہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے.
حضور کے طریقے کے خلاف ہے. یہ فقط الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو بندہ ہمارے راستے میں مشقت اٹھاتا ہے، تو ہمارے راستے کا مطلب یہ ہے کہ طریقہ بھی حکم بھی اللہ کا ہو اور طریقہ بھی رسول اللہ کا ہو. حکم بھی اللہ کا ہو اور طریقہ بھی رسول اللہ. پیدل حج کرنا ثابت ہے، لیکن پیدل حج کرے بندہ چلے، ثواب ملتا ہے قدم قدم پر. لیکن یہ میں تلابازی پیدا نہیں کروں گا، میں چل کے بند ایسے گلا نہیں ماروں گا، تلابازی کہوں گا اور اس طرح سے میں کام کو لڑاؤں گا، یہ ثابت نہیں ہے. یہ زیادتی کر رہا ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے. میں نے ایک پیر سے کود کود کے طرح جو ہے ہلکے سفر کروں گا، پیدل جاؤں گا لیکن ایک پیر پہ جاؤں گا، یہ ثابت نہیں ہے، یہ گناہ کر رہا ہے. معلومات جو بندہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرے، عمل کرنے میں محنت کرے اور طریقہ بھی حکم بھی اللہ کا اور طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، تو اس میں تو عبادت ہے، وہ تو عبادت بن رہا ہے، اس میں تو اجر مرتب ہو رہا ہے. لیکن اگر اس سے ذرا بھی ہٹا تو یہ بدعت ہوگا، یہ ضلالت ہوگا، یہ گمراہی ہوگا اور بجائے ثواب کے یہ گناہ ہوگا. اور سنیے کہ عبداللہ کے ساتھ چکر لگائے. ابھی چکر لگانا بھی کیسا ہے؟ جیسا بتایا، پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا ہے. احرام کی حالت میں جو طواف کیا جاتا ہے جس کی بات صحیح ہو، یا یوں کہیے کہ ہر وہ طواف جس کی بات صحیح ہوتی ہے، پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا ہے اور بقیہ 4 چکر میں نارمل چلنا ہے. اور اکڑ کے کیسے چلنا ہے؟ جیسے بہادر پہلوان چلتے ہیں، جیسے ملٹری کے جوان پریڈ کرتے ہیں، اس طرح سے چلنا ہے. معلوم ہوا جہاں کہیں اکڑ جاؤ تو اکڑ جاؤ اور جہاں کہیں گرما جاؤ تو گرما جاؤ. معلوم حکم اللہ کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت واجب طواف پڑھتے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف کر کے حرم میں کسی جگہ، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. نظر کعبۃ اللہ پہ ہوتی ہے تو اس وقت اگر اللہ موقع عطا فرمائے تو یہ دعا کریں، پیارے اللہ اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد اب مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا لیں. مخلوق کے در کے چکر بہت سارے ہیں. پیمنٹ دیا ہے، مال دیا ہے، پیمنٹ لینا ہے، ہم چکر کاٹ رہے ہیں. کسی کو قرضہ دیا ہے، وعدہ کیا تھا کتنے دن میں لوٹا لوں گا، چکر کاٹ رہے ہیں، لوٹا دینا. کوئی اپروول لینی ہے گورنمنٹ سے، لیگل اپروول ہے، جنین معاملہ ہے، لیکن اپروول نہیں مل رہی، افسر چکر کٹوا رہا ہے. یہ سارے چکر ہیں، عدالتوں کے چکر، پولیس چوکیوں کے چکر، دواخانوں کے چکر اور نہ جانے کتنے چکر. پیارے اللہ اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہو. یہ موقع کی مناسب دعا. اس کے بعد زمزم بھی ہے، زمزم پی کے چل گئے سفر اور واپس صحیح کرنے کے لیے. درمیان میں دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو گرین لائٹ سے واضح کیا ہے. اس گرین زون کے علاقے میں لپک کے چلنا ہے مردوں کو، اس لیے کہ حاجرہ علیہ السلام یہاں دوڑی تھی. اللہ کی یہ ادا اپنی پیاری بندی کی پسند آئی. صبح قیامت تک مردوں کو یہ حکم ہے کہ یہاں لپٹ کے چلیں، عورتوں کو نہیں. اور بظاہر ادھر بھی پہاڑی ہے اور ادھر بھی پہاڑی ہے، درمیان میں جگہ ہے موومنٹ کے لیے. جی اب 2 پہاڑوں کے درمیان چکر کاٹتے ہیں. جی لیکن چونکہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے چونکہ اس کو شعائر اللہ کہہ دیا، اللہ نے اس کے درمیان میں سب چکر کاٹنے کا حکم دے دیا. اللہ کے حکم کی وجہ سے چکر عبادت بن گئی. مہاجرہ دوڑی تھی کسی مقصد کے لیے اور مقصد یہ تھا کہ بھوکا بچہ پیاسا بچہ تڑپ رہا تھا پانی کے لیے اور مہاجرہ دوڑ رہی تھی. کبھی اس پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھتی تھی، کبھی اس پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھتی کوئی قافلہ جا رہا ہو، اس سے کچھ پانی کا سراغ ملے یا اس کے پاس کچھ پانی ہو تو اس سے حاصل کر لیا جائے. تو وہ تو ایک مقصد کام کے لیے دوڑ رہی تھی. آپ کو حاجی پانی کے لیے دوڑ رہے ہیں جی، نہ چائے کے لیے، نہ کافی کے لیے، نہ پانی کے لیے. بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جیسے کہوں ویسے کرو، تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے. میرا حکم مانو گے تو یہ عبادت ہے، میرا حکم میرے محبوب کے طریقے کے مطابق کرو گے تو عبادت ہے، چاہے وہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اللہ پاک نے اس کو عبادت بنائی. اس کے بعد سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ سر کا بوجھ تو میں نے بال منڈوا کے ہلکا کر دیا، اللہ میرے گناہوں کا بوجھ آپ ہلکا کر.
اب یہاں سے پھر جب ایام حج نبی تاریخ نبی ذوالحجہ شروع 8ویں ذوالحجہ شروع ہوتے ہیں تو 8 ذوالحجہ تو سارے حجاج کرام مینا جاتے ہیں، مینا احرام پہن کر مینا کے میدان میں ٹھہرتے ہیں. یہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور نبی کی فجر 8 ذوالحجہ کو 4 نمازیں اور نبی ذوالحجہ کی صبح میں فجر کی نماز 5 نمازیں مینا کے میدان میں پڑھنی. اب یہاں سے لبیک کرتے ہوئے پہنچتے عرفات کے میدان میں اور نبی ذوالحجہ کو میدان عرفات میں زوال سے لے کر غروب آفتاب تک ٹھہرنا ہے اور اللہ کی عبادت کو ادا کرنی ہے اور ظہر اور عصر کو یہاں ادا کرنا ہے اور مغرب اور عشاء کو واپس پھر جب مینا سے گئے تھے راستے میں میدان پڑا اس کا نام مزدلفہ ہے، مزدلفہ میں ادا کرنا ہے. مگر پہلے مغرب پھر عشاء، لیکن کب ادا کرنا ہے؟ جب اس میدان میں پہنچ جائیں، چاہے صبح صادق سے پہلے پہنچے، پہلے مغرب اس کے بعد عشاء. اس کو جمع باتیں کہتے ہیں. میدان عرفات کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ میدان عرفات میں نبی ذوالحجہ کو احرام پہن کر پہنچے جی اور اپنی وہاں حاضر لگائے، غروب آفتاب تک ایسی رحمتوں کا دریا بہتا ہے اللہ سب کو 2 ماہ کے پاک کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ کوئی حاجی نبی ذوالحجہ کو غروب آفتاب کے بعد یہ سوچے کہ پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں یہ سوچنے والے کہ میں نے معاف کیا کہ نہیں کیا. میں نے تو آج رحمت کا دریا بہایا تھا، کیا تمہارے گناہ بڑھے نہیں میری رحمت بڑھی؟ آج میں نے تمہیں 2 ماہ سے پاک کر دیا، صاف کر دیا، جاؤ بخشے بخشایا مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ. اللہ اکبر. چنانچہ اب اگر کوئی بندہ یہ سوچے یہ فضیلت تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھی کہ میدان عرفات میں جی اللہ تعالیٰ 2 ماہ کے لیے مزدلفہ کی طرف بھیجتے ہیں اور کوئی یہ سوچے کہ انہیں مغفرت کی کہ نہیں کی تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. تو چلو ویزا کٹواتے ہیں، ویزا نکلواتے ہیں، ٹکٹ کٹواتے ہیں اور فٹافٹ میدان عرفات پہنچتے ہیں. خبردار، میدان عرفات میں یہ فضیلت نبی ذوالحجہ کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک ٹھہرنے والے احرام کی حالت میں ٹھہرنے والے کی ہے. اور میری کتاب میں نظر پڑا کہ نہیں، اس دن جو بندہ احرام والوں کے ساتھ ان کی جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، جو سیڑھیاں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رحمت کا حصہ عطا فرماتے ہیں اور اللہ کی طرف سے کوئی بڑی نہیں. بہرحال تو یہ فضیلت نبی ذوالحجہ ہے. اب کوئی 10ویں ذوالحجہ، 11ویں ذوالحجہ، 12ویں ذوالحجہ یعنی سال کے کسی بھی دن میں جائے اور یہ فضیلت پانے کی کوشش کرے، ثواب تو نہیں ملے گا، ہو سکتا گناہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے خلاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. معلوم ہوا اللہ کے حکم کے مطابق جو بندہ مجاہدہ برداشت کرے گا، اللہ کے راستے میں چلے گا اور عمل کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ اجر مرتب فرماتا ہے. چنانچہ نبی ذوالحجہ کو غروب آفتاب کے بعد آتے ہیں مزدلفہ اور یہاں پہلے مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، رات پر یہاں قیام کرتے ہیں اور فجر کے بعد نکلتے ہیں مینا کی طرف. اب مینا میں 10ویں ذوالحجہ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہوتی ہے 7 عدد. کیوں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ننھے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے حکم دیا خواب کے ذریعے سے، تو ان کو لے کے جا رہے تھے تو شیطان ملعون نے 3 دفعہ ان کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ شیطان ملعون کو کنکریوں سے مارا. اب وہ کنکریاں مارنا اللہ کو ایسی پسند آئی، صبح قیامت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان 3 جگہوں پر جہاں شیطان نے بہکایا تھا وہاں علامتی پتھر کھڑے کر کے پلر کھڑے کر دیے گئے ہیں. اب قیامت تک آنے والی امت 10ویں ذوالحجہ کو، 11ویں ذوالحجہ کو، 12ویں ذوالحجہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان کو رمی کرتی رہی. اب بظاہر اس دن جو حقیقت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لائی شیطان کو مارا تھا، آج حاجی کس کو مار رہے ہیں؟ پتھر کو پتھر مار رہے ہیں. وہ پلر بھی پتھر کے اور جس چیز سے مارا جا رہا ہے وہ بھی پتھر کی. تو بڑے بڑے عقلمند آدمی، علماء، صلاحہ جی، بڑے بڑے ایم پی اور ایم ایل اے، بڑے بڑے سائنٹسٹ اور ڈاکٹر اور لوئر اور ججز،
یہ سارے کے سارے سمجھدار بدھیمان پتھر کو پتھر مار رہے ہیں، لیکن یہ کیوں مار رہے ہیں؟ اللہ نے ان کو حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دکھلایا کہ اس طرح سے مارنا ہے۔ اب یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے، حضور کے طریقے کی وجہ سے یہ پتھر کو پتھر مارنا عبادت بن گیا۔ اور ان پتھروں کی مارنے پر فضیلت کیا معلوم؟ ہر پتھر کے بدلے اللہ تعالیٰ ایسا بڑا گناہ معاف فرماتے ہیں جو گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی۔ ہر پتھر کے بدلے ایک ایسا بڑا گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں جو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی۔ تو پہلے دن بڑے شیطان کو اس کی ساری پنے میں سب سے آگے میں بڑا ہے، بیچ میں درمیانی ہے، سب سے پہلے چھوٹا پڑتا ہے۔ تو جب 10ویں ذوالحجہ کو مینا کے خیموں سے آتے ہیں تو پہلے چھوٹا پڑتا ہے، پھر بجلا پڑتا ہے، اور پھر آخری جس کو بڑا شیطان اور جبر عقبہ بھی کہتے ہیں۔ تو پہلے دن صرف 7 گھنٹے ہی بڑے کو مارنی ہوتی ہے، دوسرے دن تینوں کو ساتھ ساتھ، یعنی 7 کے 21، اور تیسرے دن بھی تینوں کو ساتھ ساتھ۔ اب کی بار میں نے اپنی ساتھی کو مکلف کیا، پہلے شیطان کی سیدھ میں آئے، میں نے کہا گھڑی دیکھ کیا ٹائم ہو رہا ہے، کتنی منٹ دیکھ، اور ہم چلے، کیونکہ پہلے دن تو نہ چھوٹے کو مارنا ہے، نہ بیچ کو، بڑے والے کو مارنا ہے۔ اب پہلے کے پاس سے گزرے، دوسرے کے پاس سے گزرے، تیسرے کے پاس پہنچے، میں نے کہا فوراً گھڑی دیکھو، گھڑی دیکھی، پوری 5 منٹ ہوئی وداؤٹ رننگ، چل کے واکنگ ڈسٹینس کتنا تھا؟ 5 منٹ۔ میں نے کہا، ہم نے کہا نہیں مان لی، پھر میں نے ان کو ایک بات بتائی کہ دیکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عاشق صادق، ان کو اللہ پاک نے خلیل اللہ کا لقب دیا، یعنی میرے دوست، اور ایسے عاشق تھے، ایک مرتبہ بکریاں چلا رہے تھے، تو سامنے ایک نوجوان بچہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے جا رہا تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا، ایک پیارے نوجوان، تو نے جتنی پیاری اللہ کی تعریف کی، ایک مرتبہ اور سنا دو، تو کیا دو گے؟ کیا میرے پاس جو بکریاں ہیں ان کا آدھا ریوڑ آپ کو دے دوں گا؟ تو اس نے سنا دیا۔ کہ نوجوان میرا دل تڑپ گیا، اللہ کے لیے ایک مرتبہ اور سنا دو، تو کیا دو گے؟ کہ بقیہ جو آدھا ریوڑ بچا وہ بھی آپ کو دے دوں گا۔ تو انہوں نے بھیجے کہ سنا دو، تو اس نے سنا دیا کہ اللہ کے لیے ایک مرتبہ اور احسان کر دو۔ اب کیا بچہ ہے تمہارے پاس دینے کے لیے؟ فوراً کہا بکریاں تو میں نے آپ کو دے دی، بکری چلانے کے لیے چروانے کی ضرورت پڑے گی، میں زندگی بھر آپ کا غلام بن کر، یعنی ان بکریوں کا چرواہا بن کر زندگی گزارنے کے تیار ہوں، لیکن ان کو احسان کر دو۔ اللہ کی حمد و ثنا ایک بار اور سنا۔ فوراً اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی سلامتی ہو تم پر، میں تو ایک فرشتہ ہوں، اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا کہ جاؤ میرے ابراہیم خلیل کے سامنے میرا نام لو اور پھر دیکھو میرے نام کا وہ کیا دام لگاتا ہے۔ ایسے جن مقدر، ایسے عاشق صادق اللہ کے پیارے نبی جی، ان کو کیسے موقع پر بچے کی قربانی کے لیے جانے، تیز دھار چھری ہاتھ میں، رسی ہاتھ میں باندھنے کے لیے ترتیب کی پوری اس کی جی، اور اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے، اس لیے کہ اللہ امتحان لے رہے ہیں، اور فرشتوں کے اندر ملائے اعلیٰ کے فرشتوں میں کوہرام مچا ہے، اور پتہ وہ رو رہے ہیں جی کہ ہائے پیارے اللہ، آج آپ اپنے جی اپنے محبوب کا آپ کیسا امتحان لے رہے، اپنے خلیل کا آپ کیسا امتحان لے رہے کہ باپ بوڑھے باپ سے اپنے بیٹے کو ذبح کروا رہے ہیں، آج کیسی بڑی آزمائش آپ لے رہے ہیں، کتنا بھاری امتحان لے رہے ہیں۔ اوپر سے اوپر ملائے اعلیٰ کے فرشتے ٹکٹی کی مان کے دیکھ رہے ہیں اس منظر کو، اللہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے دل پر رحمت برس رہی ہے، اور امتحان میں کامیابی 100% ان کی یقینی ہے۔ ایسے موقع پر شیطان ملعون جانتا تھا کہ یہ بڈھا مارنے والا نہیں ہے جی، یہ پیر فقہ مارنے والا نہیں ہے، یہ اللہ کا عاشق صادق ہے، یہ مارنے والا نہیں ہے، لیکن شیطان نے زور آزمایا اور کہا کہ اگر یہ ماننے والا نہیں ہے لیکن میرا کام آزمانا ہے، میں داؤ تو پھینکوں، میں تو آئے دن فیل ہوتا ہی رہتا ہوں، لیکن میرا کام لہٰذا اس نے 5 منٹ کے ٹائم میں واکنگ ڈسٹینس 5 منٹ کے واکنگ ڈسٹینس پر 3 مرتبہ لکھا ہے، 3 مرتبہ،
اور ایسے آدمی کو بیٹھا ہے، ایسے وقت میں بیٹھا ہے، ایسی خاص رحمت کے موقع پر دوستوں جب وہ شیطان والوں ان سے بات نہیں آیا تو کیا میں اور آپ سے وہ فارغ ہو گئے؟ ہم تو اس کے راستے میں بیٹھے ہوئے، ہمیں کتنی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، اب اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکری مارنے کی فضیلت یہ ہے، ہر کنکری کے بدلے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا گناہ معاف فرمائیں گے، جو گناہ اکیلا ایک گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، ہر کنکری کے بدلے ایک ایسا گناہ معاف فرمائیں گے۔ تو چلو ٹکٹ بنواتے ہیں، چلتے ہیں۔ ارے 21 کیا 24 مار جائیں، 42 ایک تو مار جائیں، لیکن بجائے ثواب کا گناہ ہوگا، اس لیے کہ وہ تو حاجی حج کے نیت سے جب جاتا ہے، حج کے نیت سے جاتا ہے، انہیں ایام میں خاص وقت کے اندر خاص ترتیب سے جب رمی کرتا ہے تبھی وہ فضیلت بنتی ہے۔ معلوم ہوا حکم بھی اللہ کا ہو، طریقہ بھی رسول اللہ کا ہو، پھر عمل کریں گے، اس میں مشقت اٹھائیں گے تو وہ اللہ کے اجر والا بنتا ہے، وہ اللہ کے اجر والا بنتا ہے۔ سمجھیے دوستوں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ آیت بتا رہی ہے حکم بھی اللہ کا ہو، طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، جو اللہ کو پسند ہو اس کی طریقے کے مطابق عبادت کریں گے، مجاہدہ کریں گے تو اس پر اجر مرتب ہوگا، اس کے خلاف اجر مجاہدہ کریں گے، مشقتیں کریں گے تو کوئی اجر مرتب نہیں۔ لہٰذا مشرک مجاہدے کرتے ہیں، نہ جانے کتنے زمانے تک تپسیا کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، لیکن وہ نہ طریقہ اللہ کا ہے، نہ حکم اللہ کا ہے، نہ طریقہ رسول اللہ کا ہے، وہ مشقتیں کرتے ہیں، کوئی دنیا میں اس کو ملتا ہو تو ملتا ہو، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر عمل ہوگا تو وہ معاملہ کرے، وہ معاملہ اتنی بات سمجھ آئی ہے۔ اس کے بعد جانوروں کو قربان کرتے ہیں، جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ اب یہ قربانی جی آپ کوئی عمل میں یہ سوچے یار جانور تو بہت سارے جمع ہو رہے ہیں، لہٰذا میں اپنے پیسے کے لیے غریب کو دے دیتا ہوں، غریب کو پیسے دینا یقیناً اس کا کام بنے گا، اس کی مشکلیں حل ہوں گی، اس کے قرضے دور ہوں گے اور دیوار میں علاج میں استعمال کرے گا جی۔ لیکن یہاں اللہ نے جانور ہی قربان کرنے کا حکم دیا ہے، اب اللہ نے اسے زیادہ سے بدتر کرنے کی کوشش نہ کرے۔ کیا اللہ نہیں جانتے تھے کہ جانور کے بجائے غریبوں میں پیسہ تقسیم کروا دیا جائے؟ اللہ نہیں جانتے تھے؟ پھر اللہ پاک نے جو حکم دیا، معلوم ہوا خاموش عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، جو اللہ نے کہا اسی طریقے کے مطابق کام کرو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے اسی کی نقل کرو، اسی میں اجر ملے گا، اسی میں اجر ملے گا۔ رہی بات غریبوں کی مدد کی تو کس نے منع کیا ہے؟ دوسری جمع پوری اس میں سے ادا کرو۔ جب امت کی زکات کسی آدمی کے اگر 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ زکات نکلتی ہو تو یہ تو اتنا سا حصہ ہے نا، یہ تو اتنا حصہ ہے 2.5% ہے، تو اصل اوریجنل کتنا ہوگا جی؟ تو جب اتنا سا اتنے بڑے بڑے کام بن رہے ہیں، ادارے بن رہے ہیں، ادارے چل رہے ہیں، چیریٹیاں چل رہی ہیں، جب اتنے سے پیسے جتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں تو اتنا سارا اماؤنٹ رکھا ہے، اس میں سے دو، اس میں سے دو، اس میں سے کیوں نہیں دیتے؟ یہ اتنا سا نکلوا کے اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اتنا دے کر اتنا لیا، اب بقیہ میں جتنا تم دیتے وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ تو اللہ پاک نے سیمپل دیا، خرچ کرنے کا سیمپل دیا۔ جیسے مٹھائی کی دکان پہ جاتے ہیں، ہمارے بہت سے دوست احباب ہیں جو سیمپل کے طور پر چکھاتے ہیں جی، تو کوئی کہے کہ ہاں بہت اچھی مٹھائی ہے، پھر 1 مہینے کے بعد آپ کو چکھنے کے، تو یہ تو تھوڑی سی زکات اللہ نکلوا رہے ہیں، اس سے تو راؤس کر رہے ہیں، عادت بنا رہے ہیں کہ اس کو عادت بننی چاہیے دینے کی، نکالنے کی۔ بہرحال دوستو، تو جو کام اللہ پاک نے جس طرح سے کرنے کے لیے کہا ہے محبتوں کے ساتھ اسی طرح کرے، تبھی جو ہے وہ عبادت قابل قبول ہے۔ اس کے خلاف اگر ہم کرنا چاہیں گے، مثال کے طور پر حالت سفر میں جی 48 میل کا جو سفر ہوتا ہے جی، 48 میل کا جو سفر بندہ کرتا ہے، تو اب اس پر ایک حکم لاگو ہوتا ہے کہ میرے بندے 4 رکعت والی فرض نماز کے اب 2 رکعت ہو گئی، لہٰذا اس کو قصر کر کے پڑھو۔
اب اگر کوئی سوچے کہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، راجدھانی گاڑی ہے یا فلائٹ ہے یا اپنی گاڑی ہے، کہیں بھی روک سکتے ہیں، کہیں بھی کھڑے کر سکتے ہیں، چائے پیتے جا رہے ہیں، کافی پیتے جا رہے ہیں، کھاتے پیتے جا رہے ہیں، کوئی مشقت تو ہے نہیں، اپنے تو سارے پڑھیں یہ گناہ کریں. اس لیے کہ اب اللہ نے آج کو حکم دیا ہے کہ 4 کے بجائے 2 پڑھ، لہٰذا 2 پڑھنا اس پر فرض ہے. 4 کرے گا تو گناہ ہوگا اس میں، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں مانا ہے. معلوم ہے یہ دین نام ہے اللہ کے حکموں کو حضور کے طریقے کے مطابق پورا کرنا. اس لیے دوستوں یہ مثالیں دے کر آپ کو یہ سمجھانا تھا کہ ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی عبادت کریں، اس کا طریقہ ضرور علماء سے پوچھ لیں کہ اس کو ادا کرنے کا احسن طریقہ کیا ہے، مصنون طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق ہم اس کو انجام دیں گے تاکہ اس کی ہمیں فضیلت ملے. اس کی ہمیں فضیلت ملے. میرے بھائیوں، آج کل ہم کام تو کر رہے ہیں لیکن کام اس طرح سے نہیں کر رہے جیسے کرنا چاہیے، اس طریقے کے مطابق کریں گے، نتیجے یہ ہو رہا ہے کہ ہم تکلیف اٹھاتے پھر. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی مانگیں میرے پیارے اللہ، دین شریعت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں مجاہدہ کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں ایام حج تھے اور موسم بڑا شدید تھا، تپش تھی، لو چل رہی تھی. میں نے دروازہ کھولا، تھوڑا سا لو کے جھکڑ چل رہے تھے گرم ہوا کے. میں نے باہر دیکھا، نہ کوئی پرند، نہ کوئی کریم، نہ کوئی انسان، نہ کوئی حیوان، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. روح کا عالم تھا. دور سے کوئی چیز مجھے رینچ میں نظر آئی. میں نے سوچی کون سا جانور ہے جو اتنی شدید دھوپ کے اندر باہر نکلا ہے. میں اس کے انتظار میں کھڑا رہا کہ دیکھوں یہ دیکھیں ہے کیا تھی. جب وہ قریب آئے تو پتا چلا جانور نہیں ہے، انسان ہے، اور انسانوں میں کوئی جوان ہے، دونوں پیروں سے معذور ہے، لگڑا ہے، گھسٹ گھسٹ کر چل رہا. جب وہ بالکل دروازے کے سامنے آیا تو میں نے اس سے پوچھا یہ نوجوان، پیشانی تمہاری جھلس رہی ہے، پسینے میں تم شرابور ہو، کس مجبوری نے آپ کو اس دھوپ میں باہر نکالا، کس مجبوری نے آپ کو چلنے پر مجبور کیا؟ کیا بس ادھر ہی جا رہا ہوں جدھر سب کا ارادہ ہے. یہ اشارہ تھا حج کی طرف. اس وقت حج کی طرف جا رہے ہیں، یہ شارع حج ہے، یہ حج کا راستہ ہے، میں بھی حج پہ جا رہا ہوں. کیا یہ نوجوان، یہ شوق آپ کو مبارک ہو، یہ فریضہ ادا کرنا آپ کو مبارک ہو، لیکن دھوپ شدید ہے، ذرا سورج ڈھلنے دو، موسم ٹھنڈا ہونے دو، پھر نکل جانا، کچھ آرام کر لو، کچھ کھا کے لو. حج کے وقت قریب ہے، اگر میں ایسے ٹھہر ٹھہر کر جاؤں گا، کھاتے پیتے انجوائے کرتے جاؤں گا، ایسا نہ ہو حج فوت ہو جائے. لہذا مجھے وقت پہ پہنچنا ہے. اگر آپ کے دل کے اندر اتنی طلب حج کی ہے تو ہم بھی تو جانے والے ہیں. ہمارا قافلہ تیار ہو رہا ہے. جب قافلہ چلے گا تو ایک اونٹ پر ایک سیٹ آپ کے لیے خالی کر دیں گے. آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے چلنا. بس یہ کہنا تھا. وہ نوجوان مجھ سے آ گئے اور ہمارے دینار، میں تو تمہیں بڑا عقلمند آدمی سمجھتا تھا. کیا خیال ہے تمہارا اس بھگوڑے غلام کے بارے میں جس نے اپنے مالک کی نمک حرامی کر رکھی ہو اور اپنے مالک کے در سے بھاگا ہو؟ اگر مالک اس کو معافی مانگنے کا، اپنے دربار میں آنے کا موقع دے تو کیا اس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھ کر جائے، کہ یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل چل کر جائے؟ جب اس کی یہ بات کہی، مالک کے دینار سمجھ گئے یہ کوئی عاشق سازش تھی. فوراً اس کا راستہ چھوڑ دیا اور کہا معاف فرمانا، میں نے اپنی گفتگو میں لگا کے نمک آپ کے ضائع کیا، آپ آزاد ہیں. آپ کا چنانچہ یہ نوجوان گھسٹتے نکل گئے. 8ویں جلد کا، 9ویں جلد کا، 10ویں جلد کا. شیطان کو کنکری مارنے کے بعد مالک بن دینار کھڑے ہوئے تھے، ایک طرف مشورہ کر رہے تھے ذبح جانور ساتھی کون کون ساتھی کو بات کرے گا، کام کرے گا. اتنے میں دیکھا کہ ایک طرف کچھ مجمع کھڑا ہوا ہے. اب یہ زمانہ وہ تھا کہ اتنی بھیڑ نہیں ہوا کرتے تھے. اس میں کیا بات ہے، یہ بھیڑ کیسی ہے؟ ایک نوجوان گیا، پلٹ کے جلدی واپس آیا. اس نے کہا حضرت ایک اپاہج نوجوان ہے اور بڑے عجیب و غریب انداز سے ملاقات کر رہے ہیں، محنت کو زیادہ، پسینے میں شرابور، محنت کو زیادہ احرام پہنے میں عجیب و غریب انداز سے ملاقات کر رہے ہیں. تو مالک کے دینار کی طرف ہم بھی دیکھتے ہیں کون ہے. جا کے دیکھتے ہیں تو وہی اپاہج نکلا جو گھر کے سامنے ملا تھا.
اور عجیب و غریب انداز سے اللہ سے مناجات کر رہا ہے، آنکھیں بند ہیں اور ہاتھوں کا پیالہ بنا کر پھیلا رکھا ہے، اور کہ پیارے اللہ لوگ سواریوں پر چل کر آئے، اپنے پیروں کے بل چل کر آئے، آپ کے گھر کے طواف کیے، اللہ میں تو مرمر کے کٹ کٹ کے گھسٹ گھسٹ کے پہنچا ہوں، اے میرے پیارے رب میں نے آپ کے گھر کا طواف کیا، میں نے مینا کا قیام کیا، پھر میں نے عرفات کے میدان میں وقوف کیا، پھر رات بھر میں جاگا مزدلفہ میں، ہر جگہ میں نے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اور آج 10 بجے لکھا ہے شیطان ملعون کو پتھر مار کر میں اپنی نفرت کا اظہار کر کے آیا ہوں کہ شیطان ملعون میری تیری دوستی ختم، تو اللہ کا دشمن میرا دشمن ہے، میں تیری مان کے نہیں چلوں گا، اپنے رب کی مان کے چلوں گا، اور میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں کہ اللہ میں نے کنکری مار کے اپنی نفرت کا اظہار کر دیا، میرے پیارے رب اب دوسرے سارے حجاج کرام اپنی جانوں کی طرف سے نذرانہ پیش کریں گے جانوروں کی شکل میں آپ کی خدمت میں، میرے پیارے اللہ آپ جانتے ہیں میرے جسم پر شرف احرام کے سوا اور کوئی چیز کا میں مالک نہیں ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میں کیا آپ کی راہ میں قربان کروں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کیا جانور ذبح کروں، اللہ میری جان حاضر ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو آپ قبول کر لیجیے، بس ایک چیز نہیں کی اور ایک مقام ہو گئی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہائے ہائے کتنا پیارا صاحب نسبت نوجوان تھا، بہت جلدی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے بھائیوں جب ایسے ایسے عاشق اور جب ایسے ایسے محبت والے اور عمل کرنے والے اللہ کے دربار میں قیامت کے دن حاضر ہوں گے، ذرا سوچو تو صحیح میں اور آپ کس صف میں کھڑے ہوئے ہیں، نہ ہماری نمازوں میں جان، نہ ہماری تلاوت میں جان، نہ ہمارے ذکر میں جان، جی نہ ہماری خدمت قلب میں جان، ہماری ساری کی ساری چیزیں بولی ہو چکی ہیں، ساری کی ساری چیزیں کمزور ہو چکی ہیں، جی نمازوں کے تصورات تفکرات تخیلات ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے، جی پھیکی پھیکی نمازیں ہیں، پھیکا پھیکا ذکر ہے، اور کبیرگی کے ساتھ تبدیلی کے ساتھ ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم کچھ بھی تو نہیں کہہ رہے میرے بھائی، یہ دل کی خبر، یہ دل کی خبر، اللہ کے ساتھ مناجات کرو، اللہ کے ساتھ سنا اور صفائی کو معاملہ کرو، اور اللہ سے کو پیارے اللہ ہم آپ کے لیے آپ ہمارے ہم آپ سے عہد کرتے ہیں، اللہ شیطان کی مان کے نہیں چلیں گے، کہ اللہ آپ کے دشمن کی مان کے نہیں چلیں گے، کہ اللہ نفس کی مان کے نہیں چلیں گے۔ ہم نے تو اپنے حجاج کرام میں دوست احباب نے جہاں بھی اپنے خیمے میں ٹینٹ میں ہوٹل میں جہاں بھی دعوت دی ان کے سامنے یہی اپنا سبق سنایا، اور آپ کو بھی سناتا ہوں کہ ایک بندہ جی حجاج کرام کے سامنے اپنا سبق سنایا کہ دیکھو بیت اللہ زیارت کے لیے آئے ہیں، حج بیت اللہ کے لیے آئے ہیں، ایک بندہ بیت الخلا سے باہر نکلتا ہے، اردو میں بیت الخلا ٹوائلٹ کو کہتے ہیں، ایک بندہ بیت الخلا سے باہر نکلتا ہے تو پاک ہو کر صاف ہو کر نجاست کو اپنے آپ سے دور کر کے نکلتا ہے، پاک صاف ہو کے نکلتا ہے، اور ایک بندہ بیت اللہ سے جائے طواف کر کے اور اس کے اندر کی کفر و شرک کی اور بدعت و ضلالت و گمراہی کی گندگی باہر نہ نکلے، ایسی عجیب بات، بیت الخلا سے نکلے تو گندگی سے پاک ہو کے باہر نکلتا ہے، اور بیت اللہ سے جائے اور گندگی ایسی لے کر گئے، ہائے ہائے کتنے افسوس کی بات۔ ایک آدمی جی خود گدھے سے گھنٹی بجا کر بتوں کے سامنے سجدے کر کے اگر ایک بندہ جہنم کی طرف جائے اس پہ کوئی تعجب نہیں ہے، تعجب اس بات پر ہے ایک بندہ بیت اللہ کے طواف کر کے اور اللہ کے سامنے سجدے کر کے اور شرک سے برات کا اظہار کر کے پھر جہنم میں جانے والا بنے، کوئی کام کرے جہنم میں لے جاتے ہیں، اس پر تعجب۔ اور اللہ سے کہا میرے پیارے اللہ کوئی دنیا کے کمینے سے کمینہ آدمی اپنے گھر پہ بتائے تو پیچھے سے لات مار کے رخصت نہیں کیا کرتا بلکہ محبتوں سے رخصت کرتا، اللہ آپ کے گھر پر آپ کے بلانے پر آئے، اور بھی تو دنیا میں لوگ افراد ہیں ہمارے اللہ اور بھی تو تھے، وہ تو نہ آ سکے، اللہ آپ کی بلانے پر آئے ہیں، جب آپ کریم اور رحیم کی دعوت پر آئے ہیں کہ اللہ رخصتی کے وقت پیچھے سے لات مت ماریے گا، اللہ رخصتی کے وقت جی ناراض ہو کے رخصت مت کیجیے گا، اللہ جی آپ خوش ہو جائے گا، اور محبتوں کے تحفہ دیجیے۔ دنیا کے امیر لوگ خوشحال لوگ جب اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں تو جیب بھی خوشیوں سے بھری ہوتی ہے، دل بھی خوشیوں سے بھرا ہوتا، ہاتھ کے ہدیے تحفے سے بھرا ہوتا ہے۔ میرے پیارے اللہ آپ کے گھر سے جائیں اور خالی ہاتھ جائیں، خالی دل جائیں، خالی جیب جائیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ اپنے محبت و معرفت کی خزانے سے کہ اللہ ہمارے باطن کو بھر دیجیے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اس طرح سے اللہ سے تنہائیوں کو نجات کرنی چاہیے۔ میرے پیارے اللہ ہم آپ کے
آپ ہمارے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے. صبح ہوتی ہے تو کلمہ پڑھ کر صبح کرتے ہیں, شام ہوتی ہے تو کلمہ پڑھ کے ہم شام کرتے ہیں, صبح ہوتی ہے تو سجدہ کر کے دن کی ابتدا کرتے ہیں, رات ہوتی ہے تو سجدہ کر کے ہم رات کی ابتدا کرتے ہیں, دن کے اختتام کرتے ہیں. میرے پیارے اللہ, بچپن سے آپ ہی کا نام سنا ہے کہ اللہ بچپن میں چوٹ لگ جاتی تھی, اللہ اللہ کر کے رونے لگتے تھے, انگوٹھے میں چوٹ لگ جاتی تھی, ناخن اکڑ جاتا تھا, گر جاتے تھے تو اللہ اللہ کہہ کے, استاد مارتے تو ہائے اللہ بچا لے, اللہ اللہ کہہ کے روتے تھے. میرے پیارے اللہ, ہر مصیبت میں آپ کو پکار, ہر خوشی میں آپ کو پکارا ہے. میرے پیارے اللہ, معلوم دوستوں, اللہ بڑے قریب, اللہ بہت قریب ہے, اللہ بہت جلد معاف کرنے والے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت سارے افراد بیت ہونا چاہتے ہیں کہ یہ آگے کلمات پڑھتا ہے میرے پیچھے پیچھے پڑھیں اور زندگی بدلنے کا مکمل ارادہ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. یا اللہ میری توبہ قبول کر, یا اللہ مجھے معاف کر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کا شکر ہے یہ کلمات پڑھنے کے بعد سب کا وظائف ہو گئے. اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے. ہم کے کل کے معاملات ہیں, ایک رسمی تشوار کی, ایک مرشید کی, ایک تیسرے کمیونٹی کی صبح شام پائیں. ٹھیک, کم از کم پاؤ پالا دیکھ کر قرآن تلاوت کریں, 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں. اور دوستوں, گناہ بالکل نہ کریں, گناہ بالکل نہ کریں, گناہ بالکل نہ کریں. اللہ کی نافرمانیوں سے, ہر طرح کی نافرمانیوں سے, جھوٹ بولنے سے, غیبت کرنے سے, برا گالی گلوچ کرنے سے, برا سوچنے سے, برا کرنے سے, یعنی ہر طرح کی جتنی معصیتیں, جوانوں کی گناہ الگ ہیں, بوڑھوں کے الگ ہیں, عورتوں کے الگ ہیں, مردوں کے الگ ہیں, سب کے الگ الگ گناہ ہیں. تو جتنی بھی قسم کی گناہ ہم آگے ہیں, ہر قسم کے گناہ سے اپنے دھیان چھڑائیں, ہمت کر کے اس سے بچیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب انشاءاللہ. اور دوستوں دیکھو, یہ عاجز اپنی سلوٹوں میں سے وقت نکال کے محبت سے آپ کے درمیان آتا ہے. ہر انگریزی مہینے کا پہلا ایک بار میں اس مسجد میں وہاں کی نماز ادا کرتا ہوں اور پھر دین کی بات لے کر بیٹھتے کرتے ہیں. تو اب یہ جو باتیں اتنی دیر کہی جاتی ہیں تو اتنی دیر دل نرم ہوتا ہے, گناہوں سے ہم بچے رہتے ہیں. اللہ کی متوجہ, اور ہر ایک آدمی کے دل میں الگ الگ کیفیت کے اعتبار سے بات پڑتی ہے تو اس کے اندر, دل کے اندر جذبہ عمل کا پیدا ہوتا ہے. تو کچھ نہ کچھ نفع تو ہوتا ہے نا. لہٰذا کوشش کریں کہ آپ ہر ساتھی سوچیں کہ میں 1 یا 2 ساتھی کو اور لے کر آؤں, ہر ساتھی اپنے دوست کو لے کر جائے. تو آپ کی طرف سے ان کے حق میں خیر خواہی رکھی جائے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے دوست کو کئی مرتبہ تفریح میں لے کر گئے, لائنی باتوں میں لے کر بیٹھ گئے, پتہ نہیں کہاں لے کر گئے. تو جہاں لائنی کا گناہ لکھا گیا ہے, جہاں وقت ضائع کرنے کا گناہ لکھا گیا ہے, تو وہاں یہ نیکی بھی تو لکھی جانی چاہیے کہ نہیں کئی موقعوں پر غیروں میں بھی لے کر گئے. تو ہو سکتا ہے ہمارے دوست میں ہمارے ساتھ آنے والے کے اندر صلاحیت ہم سے زیادہ ہو اور وہ دین کی بات کو سمجھے اور وہ ہم سے آگے بڑھ جائے, اور اس کے نیک بننے پر اللہ پاک ہمیں اس کے ذریعہ بنائیں اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے. اس لیے اپنے ساتھ میں 2 ساتھی کو ضرور لے کر آئیں. تھوڑی دیر, گھنٹے سوا گھنٹے کا دوستوں معمول ہے, اتنی دیر دین کی باتیں سنیں گے, دعا کریں گے, مناجات کریں گے, اللہ سے مانیں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اللہ نہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں,
دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ہمارا وہ دل تمہارا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہمارا وہ دل تمہارا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, خدایا فضل فرما دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, خدایا فضل فرما دل بدل دے. سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. پڑا ہوں دروں پہ تیرے دل شکستہ, رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. ہمارا دل سوارا دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے. لا الہ الا اللہ. آپ اٹھا دیجیے, دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نفسی سلام علیک انک لا صدیق علی نفسی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. پیارے اللہ, مشاہدین آپ کے بندے, حقیقت میں نہایت بندے, اللہ ہمارے دلوں کی زندگی کو دور فرما, ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما, شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما, برے دن سے, بری بات سے, بری عادت سے, برے انجام سے ہماری حفاظت فرما, سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی یہ حق کھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے, آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے. ایک کمزور پری کے دروازے پر, ایک ساحل شاہی کے دروازے پر, ایک مقام غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے اللہ, ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ تقویٰ دے دیجیے, پاکیزگی دے دیجیے, معرفت دے دیجیے, قرب دے دیجیے, ہدایت دے دیجیے, مقام احسان دے دیجیے, مقام احسان میں کامل احساس دے دیجیے. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں. میرے پیارے اللہ, آپ کی طرف سے نعمتیں ملتی رہیں پر ہم ناشکری کرتے رہے. کہ اللہ ہم نے آج تک آپ کا احسان نہ پہچانا. آپ نے خود فرمایا فما قدر اللہ حق قدری, لوگوں نے میری قدر کو ویسا نہیں جانا جیسے ان کو جاننا چاہیے تھا. لوگوں نے مجھے پہچانا ہی نہیں. میرے پیارے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے. یقیناً پیارے اللہ ہم نے دیکھا, بقرعید کے موقع پر دیکھا, دیہاتی لوگ, جھوپڑوں میں رہنے والے لوگ بکریوں کے بچے پالتے ہیں, بڑے کرتے ہیں. جب بقرعید کا موقع آتا ہے, شہر کے امیر لوگ, مالدار لوگ دیہاتوں میں جاتے ہیں اور بکرے پالنے والوں سے بکرا خریدتے ہیں قربانی کے لیے. تو جب پیسے دیتے ہیں اور مالک اس کی رسی ڈھونڈے سے کھول کر ہمارے حوالے کرتا ہے, شہر والوں کے حوالے کرتا ہے, اور شہر والا لے کے چلتا ہے, تو بکرا پیچھے ہٹ کرتا ہے, اپنے مالک کو دیکھتا ہے اور میں کر کے پکارتا ہے اور گویا کیوں کہتا ہے اے میرے مالک, تو نے میرے پیسے کیوں لیے, تو نے مجھے کسی کے حوالے کر دیا, تیرا درد مجھے چھوڑ کے جانا گوارا نہیں ہے, اس ٹھونڈے سے جانا میرے لیے گوارا نہیں ہے. وہ روتا ہے, وہ میں کرتا ہے اور پیچھے ہٹ کرتا ہے, یہاں تک کہ خریدنے والا
जबरदस्ती उस पर लेकर आता है। और कई मरतबा जब इस नए आदमी के खूंटे पे आके बनता है, एक दिन तक वो कोई पत्ता नहीं खाता, वो चारा नहीं खाता, इसलिए कि उसको असल मालिक का घर याद आता है, उसका खूंटा याद आता है। मेरे प्यारे अल्लाह, जानवर अपने मालिक के खूंटे को पहचानता है, इसकी मोहब्बत को जानता है। जिस वक्त वो जाता है तो वो रोता है, क्या ए मालिक मुझे तुझसे मोहब्बत है, मुझे तेरे घर से मोहब्बत है, मुझे तेरे बच्चों से भी मोहब्बत है। जब तू मेरी पुष्ट के ऊपर हाथ फेराता था मुझे अच्छा लगता था, तेरे बच्चे मेरे साथ खेलते थे, आज मुझे तो किसी अजनबी के हवाले कर रहा है। मेरे प्यारे रब, हमने बारह अपनी जिंदगी में देखा जब किसी गरीब के घर से बकरी को खरीद कर लाते हैं, वो अपने घर तक आने के बाद दूसरे के घर पर एक दिन तक चारा नहीं खाता। अल्लाह, एक जानवर के अंदर भी आपने ऐसा जज्बा रखा, एक जानवर भी इस बात को महसूस करता है। हम इंसान होकर अपने मालिक को न पहचान सकते, हम इंसान होकर अपने मालिक को न पहचान सकते। अल्लाह, हमने देहातों के अंदर देखा एक बूढ़ा आदमी झुपड़े में रहने वाला जब खाना खाने बैठता है, एक कुत्ता दरवाजे पर चुपचाप पैर पसार कर फैला कर बैठा रहता है। बूढ़ा आदमी उसका तरस खा के गोश्त नोचे की हड्डी उसके सामने फेंकता है, सूखा टुकड़ा उसको डालता है, वो उसको खाकर नाली का बहता हुआ पानी पीकर फिर मालिक के दरवाजे के करीब आकर बैठ जाता है। रात होती है, मालिक दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन कुत्ता पूरी रात जाग कर उस दरवाजे को पहरा देता है। मेरा मालिक, मेरा मोहसिन मुझे रोटी का टुकड़ा देने वाला इसके अंदर सो रहा है। अगर किसी दुश्मन को, किसी चोर को उस तरफ आते हुए देखता है तो भौंकता है, घबराता है और उसको दौड़ा देता है। वो गया जानता है कि मेरा मालिक, मेरा मोहसिन सोया हुआ है, तो आज उसको नुकसान न पहुंचा दे। आए मेरे प्यारे अल्लाह, एक कुत्ता सूखे टुकड़े के शुक्र में अपने मालिक के खातिर पूरी रात जागता है। और हमने आपके करोड़ों रुपए तर रुपए खाए हैं, लेकिन आज तक ईशा के वजू से हम फजर की नमाज न पढ़ सके, शुक्र में रात भर जाग कर इबादत न कर सके। आए, कुत्ता जीत गया और हम हार गए, कुत्ता जीत गया और हम हार गए, कुत्ता जीत गया और हम हार गए। ये मेरे प्यारे रब, परिंदे आपके एहसान समझ, जानवर आपके एहसान समझ, और हम अशरफुल ममलूक होकर आपके नाफरमान बने बैठे। अल्लाह नमक हरामी से बचा दीजिए, अल्लाह नमक हरामी से बचा दीजिए। अल्लाह शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा, इताअतगुजार बंदों में शामिल फरमा, हर तरह की मासियत से हमारी हिफाजत फरमा, हर तरह के छोटे बड़े गुनाह से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जी, आज तक जैसे गुजरी वैसे गुजरे, अल्लाह आज के बाद बाहर करते, अल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह गुनाह नहीं करेंगे। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, अपने वलियों में शामिल करवा दीजिए। हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल दीजिए, हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल दीजिए। आने वाली जिंदगी को गुजरी जिंदगी का कफारा बना दीजिए। अल्लाह मदारिस दीनिया, मसाजिद कुरानिया, मसाजिद इस्लामिया की हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, इक़ामत दीन के लिए जितनी कोशिश हो रही है सबको कबूल फरमा, जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से मैं वही अता फरमा। आने वाले जितने अफराद दोस्त अहबाब हैं, सबके दिलों के अंदर जितनी जायज़ नेक तमन्नाएं आफियत के साथ सबकी जायज़ नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।